اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت کے اندر جو آج ہم کریں گے، ڈفرینٹ ٹاپکس تھوڑے تھوڑے کور کریں گے، تو اس میں ایک ہے جھوٹی گواہی۔ قیامت کے دن جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی اور سچی گواہی دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ایک ان میں کیا ہوگی؟ نمبر 1 کہ جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا۔ نمبر 2 اس میں تجارت کا عام ہونا، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی۔ نمبر 3 قطع رحمی، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنا بریک اپ کرنا، رشتہ داروں سے نہ ملنا، کٹ آف ہونا۔ نمبر 4 اس میں جھوٹی گواہی دینا۔ 5 سچی گواہی کو چھپانا۔ نمبر 6 قلم کا ظاہر ہونا۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے۔ یہ بھی جو ہے نا احمد کی ہے۔ پھر قیامت کے قریب حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ برے لوگوں سے الگ کر دیے جائیں گے اور صرف برے ہی باقی رہ جائیں گے۔ وعدہ اور امانت جو ہے وہ غلط ملت ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کی کوئی بالکل بھی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ یہ ہم صحیح بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ امانت مجھے واپس لوٹانی ہے، تو کوئی بھی ایسی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی بھی۔ بالکل لوگ جو ہے بگڑ جائیں گے، اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے، تو آپ نے ایک ہاتھ کی انگلی سے دوسرے ہاتھ کی جو انگلیاں تھیں ان میں ڈال کے دکھایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر ایسا وقت ہم پہ آ جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا، جسے برا سمجھو اس کو چھوڑ دینا، اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے آنا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ پھر قطع رحمی، نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں قطع رحمی۔ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابھی جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی یہ وہی والی حدیث ہے۔ اب اسی کے اندر سے میں لے رہی ہوں قطع رحمی، کیونکہ ہم نے ابھی جو میں نے آپ کو پوائنٹرز کی صورت میں بتائی تھی نا حدیث کا، تو وہ قطع رحمی جو ہے اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جان پہچان والوں کو سلام کرنا، تجارت کا عام ہونا، حتیٰ کہ تجارت میں بیوی اپنے شوہر کی مددگار ہوئے گی، اور قطع رحمی عام ہو جائے گی۔ قطع رحمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق کیا اور وہ مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے ناراض رہے اور اس دوران میں وہ مر گیا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے۔ پھر حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ 3 نہیں ہیں، یہ نشانیاں، اور یہ پھر سے وہی حدیث ہے تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی، کیونکہ اس میں وہی ہے کہ جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا، تجارت کا عام ہونا، قطع رحمی، جھوٹی گواہی، سچی گواہی کو چھپانا، قلم کا ظاہر ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گو کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو، قطع رحمی کی جائے، ہمسائے سے برا سلوک جو ہے وہ کیا جائے، اور جو امانت دار نہیں ہوتا بندہ اس کو آپ امانت دار کہیں، اور جو امانت دار ہے اس کو آپ خائن کہیں نا۔ پڑوسیوں کے حکم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ واللہ وہ شخص مومن نہیں، اور وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، 3 دفعہ ریپیٹ کیا، جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو۔ اور بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد مبارک ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے مسلسل وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں اس کو وارث ہی نہ بنا دیں، کہ اتنے زیادہ پڑوسیوں کے حق ہیں کہ اتنی دیر وہ ان کے متعلق باتیں کرتے رہے کہ شک پڑ گئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے وراثت میں بھی ان کا حصہ بن جائے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔